السلام علیکم جی. میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ اس خطۂ ارض میں کسی کونے میں کسی کھدرے میں اگر پاکستان یا پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کوئی کام ہونے لگتا ہے تو ایک شخص ایسا ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. وہ مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کر دیتا ہے اور پھر فوراً اچھل کے بجتا ہے اور کوئی نہ کوئی کام مار دیتا ہے، کام ڈال دیتا ہے. تازہ ترین کام یہ ہے کہ جناب پاکستان کے جو ٹاپ 10 بزنس مین ہیں اور ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر رکھے ہیں. ادروائز تو پاکستان کی فوج یا پاکستان کے دیگر ادارے ان کو تباہ و برباد کر دیتے. اب جب یہ تباہ کرنے لگتے ہیں تو وہ ادھر سے اپنے اس ملک کو آواز دے لیتے ہیں جس کی اس نے اسپانسرشپ کی ہوتی ہے. میاں منشا نے ملائیشیا کے ساتھ اپنا MCB کے 40% حصص بھیج دیے ہوئے ہیں ملائیشین کے مے بینک کو، جو ان کا نیشنل بینک ہے. نیشنل بینک آف ملائیشیا جو ہے اس کو 40% شیئر بھیج دیے ہوئے ہیں. تو پھر جب میاں منشا صاحب کی ٹبری مروڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر ملائیشیا کا ڈپٹی پرائم منسٹر یا اس طرح کا کوئی بندہ لینڈ کر دیتا ہے پاکستان میں کہ ساڑی انویسٹمنٹ ہے. پھر تسی کہندے انویسٹمنٹ کریے تو کتوں کریے؟ ٹھیک ہے. تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ایسے شخص ہیں کہ جن کو فوری طور پہ بے چینی ہو جاتی ہے. پاکستان کے ٹاپ 10 بزنس مین جو تھے انہوں نے کہا آرمی چیف کو کہ ہم نے آپ سے ملنا ہے. انہوں نے کہا میں نے نہیں ملنا ہے، میں سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہ رہا. انہوں نے جب اصرار کیا یا زیادہ بھیجے ہرکارے تو ان ٹاپ 10 کے جانے سے ایک دن پہلے جو پنکی پیرنی کے سمدھی ہیں، ظاہر بھتیجا جو اگر ہے، بھتیجے کا بیاہ ہوا ہے تو وہ سمدھی ہوتا ہے نا. وہ سمدھی جو ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب الفتح کے نام سے ڈپارٹمنٹل سٹور کی ان کی چین ہے. لاہور کے اندر سمگل شدہ اصلی مال جو ہے وہ ان کے ڈپارٹمنٹل سٹور سے آپ کو مل جاتا ہے. میں خود خریدار ہوں بھائی وہاں کا، مطلب جینون چیز آپ نے سمگل شدہ لینی ہو تو وہ ان کے اس سے مل جاتی ہے. ویسے تو اب وہ بڑے امپورٹرز میں بھی شمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، جو دنیا کے ٹاپ برانڈ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جن چیزوں کے بننے کا کوئی رواج نہیں ہے، مطلب دلیے سے لے کے اور برتن دھونے والی مشین کی گولیوں تک وہ ان کے ہاں سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں. مارکیٹ سے تھوڑا سا ریٹ زیادہ بھی ہوتا ہے ان کا، لیکن چیز کی دستیابی جو ہے اس کا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں جب جا رہا ہوں تو چیز لے کے ہی واپس آؤں گا. تو عرفان اقبال شیخ صاحب نے ایک پریس کانفرنس فرمائی. اب وہ ایوان ہائے صنعت و تجارت پاکستان کے صدر ہیں، یعنی کہ جتنے بھی چیمبرز آف کامرس ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس، پنڈی چیمبر آف کامرس، گجرات چیمبر آف کامرس، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس، کوئٹہ چیمبر آف کامرس ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان چیمبر آف کامرس کے جتنے بھی ان کی ایک جو مدر باڈی ہے جو پورے پاکستان میں فیڈریشن کے لیول پہ، اس کو ہم وفاق ہائے ایوان صنعت و تجارت کہتے ہیں، اس کے وہ صدر ہیں ماشاءاللہ. اور پنکی پیرنی کے ساتھ ان کے بھتیجے کی شادی ہوئی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر زمینوں کے اوپر کس طرح قبضے ہو رہے ہیں. جس ملک کے اندر صنعت کاروں کا نمائندہ زمینوں پہ قبضے کی بات کر رہا ہو، بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ حکومت نے یہ جو کیا ہے ہمارے لیے فیسلٹی ختم کی ہے، اس کو ختم کیا جائے، تو آپ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. پھر کہاں کا ایکسپورٹ سرپلس، کہاں کی برآمدات، کہاں کا ٹریڈ بیلنس؟ ٹھیک ہے نا. دین یو آر گون اینڈ وی آر گون. ٹھیک ہے نا. میرا مطلب ہے کہ پہلے تو ان لوگوں کی عقل کے اوپر ماتم کیا جائے نا جس نے ایک دکاندار کو اٹھا کے تو وفاق ہائے ایوان صنعت و تجارت کا صدر بنا دیا. تو خیر وہ شامل نہیں تھے، میں نے چیک شک کروایا اس ڈیلیگیشن کے اندر. اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو یا ملٹی نیشنلز کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں ہیں یا ملٹی نیشنلز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. ان لوگوں نے جب اصرار کیا کہ ہم نے آرمی چیف سے ہی ملنا ہے تو آرمی چیف نے کہا جی میں تو تہاڈے نال نہیں ملنا، کیونکہ پہلے والے نے مل کے کیڑا کام کر لیا سی. ٹھیک ہے. جو بیٹھ اس بابے نے بولن دی عادت ہی بڑی سی. تو اپنا کی نام ہے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ نوں بابا 13 گھنٹے پونک میرا مطلب بولتا رہتا سی. بلا لیتا تھا لوگوں کو، جرنلسٹوں کو، بزنس مینوں کو، سرکاری افسروں کو بلا کے بٹھا لیتا تھا اور بولی جاندہ سی. یار انہوں سی اصل جو عمران خان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں ہو گئی ہے، انہوں سی اصل. ٹھیک ہے نا. مطلب کہ یار اور اس بولنے ظاہر آپ کتنا عرصہ بول لیں گے، وہ بابا 13 گھنٹے بولدا سی یار. ٹھیک. اور ظاہر ہے
اس کے اندر پھر بندہ بک بک بھی کر جاتا ہے نا. جیسے کہ میں اس کا ولاگ سنتا ہوں شیو کرتے ہوئے, اگلے نے پھر پھاڑ لیا, سمجھ گیا نا کہ تو پڑے آؤ, اگلے نے پھاڑ لیا. تو اس طرح کے جناب مطلب کہ کئی باتیں اسی بلارے کے اندر انہوں نے پہلے ہی بتا دیں کہ جیسے میں نے نہیں چھوڑنا اس کو مرچ کیلر رحمان کو, یہ تو جیل میں جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ جتنے جرنلسٹ ہم سے اختلاف کرتے ہیں یہ ایک ایک کر کے اٹھائے جائیں گے ایف آئی اے سے. یہ بھی بات اس نے ان 13 گھنٹوں کے اندر, یہ ایک 13 گھنٹے کی کوئی میٹنگ نہیں ہے, یہ یعنی بڑی میٹنگیں ہیں ان کے جو ہے. تو بس اس نے یہ نہیں بتایا کہ کانگو والا سونا اس نے کہاں چھپایا تھا, یہ نہیں بتایا اس نے. وہ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے سر وہ رپورٹ, وہ ڈیلیٹ کروائیں تاکہ ہم بھی اس کو کوٹ کرنا بند کریں. وہ بزنس مین ان سے ملے, جنرل صاحب نے ساتھ میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی اٹھا لیا یا وہ اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو مالیاتی مسائل کے اوپر بریفنگ دیں گے. اسحاق ڈار صاحب کے منہ سے جب سے وہ آئے ہیں پہلی دفعہ کوئی چنگی بات نکلی ہے, اور یہ بات انہوں نے لڑائی کرتے ہوئے بھی نہیں کہی, ٹھیک ہے, پہلی دفعہ اچھی بات نکلی. اور انہوں نے یہ کہا یہ ہمارے اب سٹاف لیول کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, یہ 1-2 ہفتوں میں مکمل ہو جائیں گے. ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے اپریل کے پہلے ویک میں, IMF کا, اس میں ہمارا پیکج تھرو ہو جائے گا, یوں ہم اپریل میں سیل تھرو کر جائیں گے. میں آپ سے وہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے فوج کے اندر جو لوگ ہیں وہ چونکہ ان کی انڈکشن جو ہے وہ مارچ میں ہوتی ہے, تو ریٹائرمنٹ بھی پھر مارچ میں ہی ہوتی ہے. تو بہت سارے مراندو افسران جو ہیں ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کچھ آوارہ قسم کی انفارمیشن گھوم رہی ہے. میں ان کو کوٹ نہیں کر رہا, وہ انفارمیشن اگر درست ہے تو عمران شفقت صاحب اپنے ولاگ کے اندر بہت پہلے عرض کر چکے ہوئے ہیں. مطلب کہ اینے لوگوں لیٹر آف تھینکس ہو گیا, تو اینے لوگ جڑے نے نا انہوں نے کیا گیا کہ چلو اسی آپ پہ ٹور جاؤ. تو وہ کافی سارے لوگ ہیں جن کو لیٹر آف تھینکس ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ ہو جایا کرتے, مطلب اپریل کی تبدیلی آئی سی نا, تو کچھ اٹا اپنی جگہ تو کھسک گئی ہیں سن, کو پلر اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے. تو پھر وہ دیکھیں نا, حالانکہ اوپر موجود تھے فیض حمید صاحب, شارٹ کال کر رہے تھے, لوگوں کو آرگنائز کر رہے تھے, ٹھیک ہے, جس طرح آج کل کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی 9 اپریل ہو گئے سی, یاد ہے نا. تو مارچ کے اندر بھی بڑی امید ہے کہ 9 اپریل ہو جائے گا, لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے یار. ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے کہا کہ جناب چیزیں جو ہے وہ اپریل کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اور انہوں نے ساتھ میں ایک جو چھوٹے بھائی کی طرح یا بڑے بھائی, عقل مند بھائی کی طرح کہا کہ بالکل, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے, اور ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ فائنانشل سٹیبلٹی آ جائے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے مجھے ملنے کے لیے پیغام بھیجا تھا, چونکہ میرا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, ویسے ہر چیف یہی کہتا ہے میرا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, اس لیے میں تو ان سے نہیں ملا. ٹھیک ہے, انہیں ملنا ہے تو حکومت میں شامل پارٹیوں سے ملے, میں دستیاب نہیں ہوں. جس کے بعد پھر عمران احمد خان نیازی نے BBC کی نمائندہ کو طلب فرمایا, اپنے پاس بایا, ویسے ایڈا کولے پائی بٹھاندہ نہیں کسے, انٹل انلیس وہ خاتون نہ ہو, تو اس کو پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کے اسے بتایا کہ جناب میں جو ہوں, میرے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان سے ملنے کی, اور میں تو یہ ہوں اور میں تو وہ. لیکن آپ نے اگر عمران احمد خان نیازی صاحب کی اسٹڈی کرنی ہے تو آپ کو اس کے پیرلل ایک اور ماڈل رکھ کے چلنا پڑے گا. اور ماڈل کیا ہے؟ ماڈل ہے ٹرمپ. ٹرمپ کون ہے؟ ٹرمپ ایک جسے کہنا چاہیے انلت قسم کا ایک حرامی بچہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیچرل ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ماں باپ کی اولاد ہی ہے. اس نے بڑے ہو, اس کا کاروبار کیا ہے؟ وہ جوئے خانے چلاتا ہے, کسینو چلاتا ہے, کسینو بناتا ہے, ساتھ اس کے ہوٹلز ہوتے ہیں, لوگ آ کے ان ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, جوئے کھیلتے ہیں, اربوں روپیہ جیتتے ہیں, اربوں روپیہ ہارتے ہیں. یہ درمیان میں سے اپنا رزق حلال بھی نکالی جاتا ہے, پھر اس کو لاس میں ڈکلیئر کر کے ڈیفالٹ کروا کے اور اگلے پروجیکٹ کی طرف چل پڑتا ہے. یہ اس کا بزنس ماڈل ہے. پچھلے دنوں ہم نے ایک بزنس ماڈل بیان کیا, میرے محترم ہیں, بہت عزیز ہیں مجھے, میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں, اور میں نے کئی اپنے ولاگز کے اندر انہیں ایک سکسیسفل بزنس ماڈل کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے. میں نے اپنے کئی بچوں کو کلاس رومز کے اندر کہا ہے
کہ جناب اگر آپ نے سکسیسفل بزنس ماڈل دیکھنا ہے تو وہ جناب میاں عامر صاحب کو دیکھ لیں کہ کہاں سے وہ اتنے گھٹیا لیول، میرا مطلب اتنے نچلے لیول سے اٹھ کے وہ کہاں پہ ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب آرمی چیف بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوگا، ذرا آرام سے سوچتا ہے، جو سب سے پاورفل شخصیت ہوتی ہے تو وہ بھی ذرا لحاظ سے سوچتا ہے، وہ اتنی پاورفل شخصیت بن گئے ہیں، پاکستان سے لے کے امریکہ تک ان کی جائیدادیں ہیں۔ میں یہ بچوں کو پڑھایا کرتا ہوں، لیکن یار وہ پچھلے ولاگ کا پتہ نہیں کیا ہوا، اتنے دوستوں نے مجھے شکوے کیے اور میرا مطلب ہے کہ مجھے وہ ولاگ ہٹانا پڑ گیا۔ میں ان کا معترف ہوں جی، میاں عامر صاحب کی کامیابیاں جو انہوں نے حاصل کی ہیں اس دنیا میں، اور آخرت کے لیے بھی انہوں نے بکنگ کروا لی ہوئی ہے بہت ساری، ٹھیک ہے۔ تو مجھ سے کوئی نیگیٹو مطلب نہیں تھا، وہ ان کی کامیابی کی تشہیر کرنا تھا، وہ ان کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ جا کے شکوے کیے، ان میں سے کچھ شکوے مجھے بھی پہنچ گئے۔ تو میں نے کہا یار نیکی دے نالوں تو مطلب کہ بندہ نیکی کا دریا میں ڈال۔ میں نے وہ ولاگ اس لیے انتقاماً ہٹا دیا کہ یار اسی کسی کی تعریف ہی کر دئیے تو انہوں برداشت نہیں ہوندی، وہ سمجھتا ہے اسی توا لا رہے تے میاں عامر صاحب آئندہ تہاڈی اس ولاگ دے کدی کوئی ذکر نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے، جاؤ ٹینٹ تے جڑو۔ ہم نے آپ کی تعریف کی تھی، آپ اس کو الٹا لے گئے، چلو جی چھڈو پرے۔ ہم نے تو آپ کے بزنس ایکومن کی بات کی تھی کہ آپ کس قدر کائیاں قسم کے بزنس مین ہیں، کس قدر چلاک قسم کے بزنس مین ہیں کہ آؤٹ آف نتھنگ آپ اتنا بڑا امپائر کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ اس بات کو مائنڈ کر کے یار یہ آپ کی اپریسیشن ہو رہی تھی، اینے سارے ملازم رکھے ہوئے جی، کسی ملازم نے پوچھ لینا سی، تو خیر چلو چھڈو پرے آہو۔ تو وہ جناب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر آپ اس کا ماڈل سٹڈی نہیں کریں گے تو آپ کو عمران خان کا مائنڈ سیٹ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا یہ طریقہ واردات ہے، جوا وہ خود بھی کھیلتے ہیں اور رج کے کھیلتے ہیں اور امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں۔ اپنا جوا خانہ ہوتا ہے نا، کسینو ہوتا ہے نا، تو کنٹرول روم کے اندر بیٹھ کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو وہ کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کو مشہور ہونے کا شوق ہوا تو وہ ریئلٹی شوز کے اندر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا سب سے زیادہ مشہور چیز کون سی ہے، وہ WWE ہے، وہ جو ریسلنگ والی ڈرامے بازی نہیں ہوتی، آہو، وہ اس کے اندر بھی گھس گئے تھے مک موہن کے ساتھ ہیں۔ وہ میک موہن کے ساتھ اس نے لڑائی بھی کی تھی، اور پھر اس نے میک موہن جو تھا وہ لڑائی ہار گیا تھا، تو ٹرمپ نے پھر اس کی ٹینڈ بھی کی تھی، وہ ویڈیو مل جائے گی آپ کو یوٹیوب میں سے۔ ٹرمپ نے ہر وہ گھٹیا اور ذلیل حرکت کی جو کہ کوئی بھی مشہور ہونے کے لیے کر سکتا ہے۔ امریکہ کے اندر چونکہ خیرات کا کاروبار سنبھالا ہوا ہے، وہ زیادہ تر وہ جو چرچوں نے سنبھالا ہوا ہے، تو اس لیے وہ خیرات کی طرف نہیں گیا، وہ جوئے کی طرف چلا گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو عمران احمد خان نیازی نے بھی ایک سے زائد مرتبہ، ایک سے زائد جگہوں پہ اپنی خود نوشت کتاب کے اندر بھی اعتراف کر رکھا ہے کہ وہ جواری ہے، وہ جوا کھیلتا رہا ہے، اسے جوا کھیلنا آتا ہے، وہ ایکسپرٹ ان بیٹنگ ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی بہت ساری کامنالٹیز ہیں۔ اس کا اقتدار بھی 4 سال ہی چلا، اس کا اقتدار بھی 4 سال ہی چلا، ٹھیک ہے۔ عمران احمد خان نیازی اور بش ٹرمپ دونوں کا اقتدار 4 سال چلا۔ 4 سال کے اندر دونوں بے نقاب ہو گئے اور دونوں شکست ماننے کے اوپر راضی نہیں ہیں، اور دونوں نے اپنے حصے کے زومبیز پیدا کر لیے ہوئے ہیں جو دن رات ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان میں سے مجہول ہوتے ہیں۔ جیسے یہ علی بلال جو مارا گیا ہے، یہ مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ تھا، اس کے والد صاحب نے آ کے بتایا میڈیا کو کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھا، تو مینٹلی ریٹارڈڈ انہوں نے اپنے گرد اکٹھے کیے ہوتے۔ ٹرمپ کی طرف بھی جا کے آپ دیکھیں تو وہ خاتون جو ہے وہ بتا کے آگے یہ بتاتی ہے کہ وہ مار رہے ہیں، تو کہتا کیوں مار رہے ہیں؟ کہتی میں نے اس کو توڑا ہے۔ اس نے کہا آپ نے کیوں توڑا؟ کہتی میں انقلاب لانے آئی ہوں، تو یہ ہمیں ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے؟ وہ گوری کا پڑا ہوا کلپ وہاں پہ۔ اور ٹرمپ کے وہی جو مجہول ہیں، ٹرمپ کے وہی جو زومبیز ہیں، وہ وہاں کے نظام کے اوپر حملہ آور ہیں، اور جو ہے یہاں پہ جو ہے عمران خان کے زومبیز اس نظام کے اوپر حملہ آور ہیں۔ لیکن اس کا ایک حل ہوتا ہے کہ وہ جو ہر موقع کے اوپر بلف کھیلتا ہے نا، آپ اس کا بلف کال کرتے ہیں۔ محسن نقوی جو ہے اس نے بلف کال کر دیا ہے، اور جو جھوٹ کا یہ کاروبار کیا کرتے تھے اور جس طرح یہ میڈیا پہ قبضہ جما کے بیٹھ جایا کرتے تھے، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عامر میر جو پاکستان کے جید صحافی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے جرنلسٹک کریڈنشل کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے 2-3 ادارے بھی چلائے ہیں، تو ایڈمنسٹریٹو اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ عامر میر صاحب سینہ ٹھونک کے، خم ٹھونک کے جناب میڈیا پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا قتل آپے کر کے لے آئے نے، وہ پاگل ہے گا سی
تو باقی سارے نے مرن تو انکار کرتا ہونا تھا، انہیں انکار نہیں کیتا، تو بلف کال ہو گیا. پولیس نہیں جاتی تھی کبھی ان کے مظاہرے کو روکنے کے لیے. پہلی دفعہ گئی ہے، گھروں نہیں نکلیا یار، باہر نہیں نکلیا، ٹھیک ہے نا. پہلی دفعہ پولیس گئی ہے اس کے مظاہرے کو روکنے کے لیے، اور 400 سے 500 بندہ بس فنش ختم. 400-500 بندہ تھا، اور وہ بھی وہ مسلم یوتھ کلب والے لے کے آیا ہوا تھا. محمود الرشید جو اس نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ بدماشی کے لیے علامہ اقبال ٹاؤن میں، وہی لے کے آیا ہوا تھا. انہوں نے نعرے شارے لگا کے وٹے شٹے مارے ہیں وہاں پہ پولیس کو، اور پولیس جو تھی وہ ایک سرٹن لیول تک مار کھاتی رہی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کمیانے نے کنے کے بندے نے کہنے کہ نہیں، انہوں نے کہا پھر تو دیو. انہوں نے پھر واٹر گن نال دھویا ہے، کئیاں دے میک اپ اتر گئے، انہوں نے بچیاں نے پہچانن تو انکار کر دیا. بلف کال ہوا ہے. بہت بڑا ہاتھ ہو گیا عمران احمد خان نیازی کے پاس، ساتھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. جو بلف دیتا تھا نا کہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں شام کے 6 بجے درخواست فائل کرتا ہوں تو عدالت 6:03 پہ آرڈر دینے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ 6:10 پہ آرڈر ڈکٹیٹ کروا کے اٹھتی ہے. وہ کل بھی گئے تھے درخواست لے کے، اگلے نے وصول ہی نہیں کی تھی، اور اسی لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ علی صاحی کے سسر صاحب آج بھی چیف جسٹس ہیں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی. یہ ہے جو ہے جب آپ بلف کال کر دیتے ہیں. یہ بلف جو تھا یہ عمران خان نے نواز شریف کال نہیں کر سکا. یہ بلف جو تھا یہ جنرل باجوہ کال نہیں کر سکا، فیض حمید کال نہیں کر سکا، عاصم منیر کال نہیں کر سکا، ٹھیک ہے. وہ سونا منڈا اپنا کی نا ہے ادا، وہ یار ISI والے ہیں، ندیم انجم کال نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا. یہ بلف جو ہے یہ ایک پولیس افسر ڈاکٹر عثمان IG پنجاب اور صدیق کمیانہ، بلال صدیق کمیانہ، ان دو نے کال کر دی. اور عمران خان سیاست کی شاہراہ پر برہنہ ہو کے وہ پڑا ہوا او پہ آئیے، اے پہ آئیے، اے، ٹھیک ہے نا. وہ جو اس نے ایک بلیک میلنگ بنائی ہوئی تھی کہ میں مظاہرہ کروں گا، میں لانگ مارچ لے کے نکلوں گا، میں ہڑتال کروں گا، ٹھیک ہے، اس کا وہ سارا بلف اگلوں نے لپیٹ کے نا، 1000 پولیس والا نہیں ہونا، لپیٹ کے سارا جناب دے دیا وہاں پہ زمان پارک میں، اینو سنبھال کے رکھ لو. تو یہ جو بلف ایکسپوز ہوا ہے نا، اور ابھی ٹرمپو کا ہونا ہے، لیکن اس کا جو ایکسپوز ہوا ہے نا بھائی جان، that is too much. اگر الیکشن سپتمبر اکتوبر میں ہوئے تو ٹرمپ کے اور عمران خان کے الیکشن تقریباً برابر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. اور تاریخ میں سے ان کا دونوں کا جو سیاسی جنازہ ہے وہ اکٹھے نکلے گا. بس میں نے یہی کہنا تھا. کسی بھی بلیک میلر سے ڈرتے نہیں ہیں. اکثر پاگل ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہاتھ کے اندر اینٹ اٹھائی ہوتی ہے اور وہ بھاگے پھر رہے ہیں مارا گا. اور کوئی بندہ مرد کی طرح سامنے کھڑا ہو کے اگر کہہ دے کی ہے مار، وہ نہیں ماریں. ان میں سے بعض رونا شروع کر دیتے ہیں، میری ماں مر گئی سی کینسر دے نال، نہیں میرا مطلب ہے میری ماں مر گئی سی. بعض زمین پہ بیٹھ جائیں گے. میں نے یہ پاگلوں کا رویہ دیکھا ہے. نارکلی کے اندر بھی اس طرح کا ایک پاگل گھوما کرتا تھا، اینٹ اٹھا کے نا تو وہ اس نے ایسے منہ کے اوپر غصہ طاری کیا ہوتا تھا کہ اس نے کسی کو مار دینی ہے. تو ایک دن اس سے کنفرنٹیشن ہو گئی سی، اولڈ کیمپسوں نکلے، ادھر چلے گئے، کتابیں خطبہ ویکھنوں آیا، وہ میں ایویں ادھر رستے چاہ گیا یار، ٹھیک ہے، میں کھڑا نہیں تھا، وہ آگے مجھ سے ٹکرا گیا. انہوں نے کہا میں کہا کی گئے، ٹھیک ہے نا. اور وہ چونکہ وہاں پہ زیادہ تر خواتین پھر رہی ہوتی ہیں وہ بانو بازار سائڈ کے اوپر، تو وہ خواتین ڈر کے چیخیں مار دیا کرتی تھیں، اور وہ چیخیں سن کے بڑا خوش ہوتا تھا. تو میں کو کہا وہیں پہ بیٹھ گیا اور رونا شروع کر دیا. اس نے مجھے ترس آیا اس پہ. میں نے اس کو مارا برا نہیں تھا، میں نے صرف ڈانٹنے کا منہ بنایا تھا تو وہ بیٹھ گیا تھا. یہ ایگزیکٹلی وہی کیس ہے. آپ نے پہلی دفعہ ڈانٹا ہے اس کو، بیٹھ گیا گھر میں چھپ کے. اب 302 کا پرچہ بھی دے دیا ہے، اب گھر سے نہیں نکلے گا. چلے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.